وطن کی حفاظت کے لیے تجدید عہد وفا، قوم آج منائے گی یوم دفاع الشہداء۔ ملک بھر میں یوم دفاع الشہداء پر تقریبات ہوں گی۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ بانی پاکستان اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریبات ہوں گی۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریبیں رینجرز کے جوان پریڈ کریں گے۔ 6 ستمبر 1965 کو ازلی دشمن نے ناپاک سازش کی۔ بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بین الاقوامی سرحد عبور کی۔ دشمن فوج نے لاہور کی طرف اپنے ناپاک قدم بڑھائے۔ افواج پاکستان کے بہادر جوان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دشمن کا حملہ ناکام بنایا۔ سیالکوٹ اور قصور کے علاقوں میں بھی دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ چرونڈا کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ قوم نے بہادر فوجیوں کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاک بحریہ 2 جدید جنگی جہازوں کی شمولیت، پی این ایس حنین اور پی این ایس بابر کے حوالے سے خصوصی پرومو جاری کر دیا گیا۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی جہازوں کی باقاعدہ شمولیت کی تقریب ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ترکی میں تیار پہلا ملجم بابر کلاس جہاز پی این ایس بابر باضابطہ طور پر پاک بحریہ کا حصہ بنے گا۔ رومانیہ میں تیار تیسرا آف شور پیٹرول ویسل پی این ایس حنین بھی پاک بحریہ میں شامل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی وار گیم کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ وفاقی وزراء، آرمی چیف اور اعلیٰ فوجی حکام موجود تھے۔ وزیر اعظم کو وار گیم اور خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کا افواج پاکستان کی آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاک فوج کے کلیدی کردار کو سراہا۔ عسکری قیادت کا ملکی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم۔ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک نیوز کا سوال پوچھا، پی ٹی آئی کو اپنے بانی کے خلاف بھی فوجی ایکٹ کے تحت کارروائی کا خدشہ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، آرمی ایکٹ کے تحت کسی فرد کا کوئی شخص اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا تو قانون راستہ بنا لے گا۔ مزید بولے، فیض حمید نے ذاتی فائدے کے لیے سیاسی عناصر کے ایما پر قانونی اور آئینی حدود سے تجاوز کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے کئی واقعات بھی سامنے آئے۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ پاک فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرفدار۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں، فوج کا ہر حکومت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جو آئین کے مطابق ہے۔ اتفاق ہے، فوج کو کسی بھی مخصوص سیاسی ایجنڈے سے دور رکھا جائے گا۔ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی خوشحالی اور ترقی کا دشمن کون ہے۔ یہاں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جو کسی بھی شکل میں موجود ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ عام شہریوں کو نشانہ نہ بناؤ، ہمت ہے تو فوج کے سامنے آؤ۔ پاک فوج کے بلوچستان میں دہشت گردوں کو چیلنج۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، افغانستان کو چاہیے پاکستان پر خوارج کو فوقیت نہ دے۔ افغان حکومت سے بہت سے معاملات پر بات چیت چل رہی ہے۔ مزید کہا، قومی سلامتی پر سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ آخری خارجی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ ظالموں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔